بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سورت کا نام ہے سورت مریم۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 44۔ سورت فاتر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب مصحفی کے اندر کتبی کے اندر اس کا نمبر ہے 19واں۔ اس سے پہلے ہم 18 سورتیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ 98 آیات پر اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا سورت مریم کا ماقبل کے ساتھ سورت کاف کے ساتھ ربط اور جوڑ مناسبت یہ ہے کہ سورت کہف میں یہ بیان ہوا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سورہ کہف میں 4 واقعات ذکر کیے۔ کتنے؟ 4 واقعات ذکر کیے کہ دیکھو، ایک واقعہ ذکر کیا اس میں اصحاب کہف کا کہ اللہ کے ولی تھے، کتنا عرصہ رہے، 309 سال یا جتنا اللہ جانے ٹھہرے رہے، لیکن ان کو پتہ نہ چل سکا کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے۔ دوسرا واقعہ پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا پاک پیغمبر، آپ نے مشرکین سے کہا میں کل جواب دوں گا، کل وحی نہیں آئی، پھر کہا پرسوں دوں گا۔ کتنے دن گزرے تھے بیچ میں؟ 18 دن گزرے تو قرآن کی آیت آئی اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر یوں نہ کہا کریں کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر ساتھ کیا کہا کریں؟ انشاءاللہ کہا کریں۔ تو دیکھیے یہاں بھی بتایا کہ کل کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے ان 3 کاموں کی خبر ان کو نہیں ہوئی۔ تو علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ذکر کیا ذوالقرنین کا کہ ذوالقرنین دیکھو پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کرنے والا، لیکن مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کا سفر کرنے والا ایسی جگہ پہنچا کہ ایسی قوم کو پایا کہ ان کی بولی ان کو سمجھ نہیں آتی اور ان کی بولی زبان نہیں سمجھ آ رہی۔ تو دیکھا کہ سامنے کی چیز کا علم نہیں ہے، تو علم غیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ سورہ مریم کے اندر ذکر کیا جائے گا کہ جس طرح علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اسی طرح اختیار بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ہر چیز میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات، دوسرا ربط سورت کہف اور سورہ مریم کا کہ سورت کہف کے اندر انبیاء اولیاء کا عجز بیان کیا ایک انداز سے، اس سورت میں بھی انبیاء اولیاء کی عاجزی، فرشتوں کی عاجزی کا ذکر ہوگا دوسرے انداز سے۔ سورت کا دعویٰ، امتیازات سورت لکھ لیں۔ یہ سورت ممتاز ہے۔ امتیازات کا مطلب جو پہلے نہیں بیٹھے درس میں تو ان کو یہ شاید کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ امتیاز کا مطلب ہے کہ وہ بات جو صرف اس سورت میں ہے قرآن کی باقی سورتوں میں نہیں ہے، تو وہ اس کی امتیازی حیثیت ہے۔
تو یہ صورت ممتاز ہے باقی صورتوں سے حضرت زکریا اور مریم علیہ السلام کے تفصیلی بیان کے ساتھ۔ بیانات اور جگہ بھی ہیں لیکن تفصیلی بیان ادھر ہے۔ نمبر 2، یہ صورت مریم ممتاز ہے جبریل علیہ السلام کی عاجزی کے ساتھ کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم رب کے حکم کے بغیر نیچے نہیں اترتے۔ تیسری، یہ صورت ممتاز ہے زکریا علیہ السلام کی دعا پر کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے نیک صالح بیٹا دے دے۔ یہ صورت ممتاز ہے اس بیان سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، کیا ہو چکے ہیں، لیکن میں اب بھی تیری بارگاہ سے نا امید مایوس نہیں۔ آئیے، سورت کا دعویٰ ہے عجز المصطفین، اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کی عاجزی، اور نفی شرک فی الدعا کہ دعا خاصا ہے اللہ کا، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ سنو، کاف ہا یا عین صاد اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی مراد مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تذکرہ تیرے رب کی رحمت کا عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، تذکرہ ذکر تیرے رب کی رحمت کا کس پر؟ عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب پکارا انہوں نے ربہ، کس کو؟ اپنے رب کو، نداء خفیا، مخفی آواز سے پکارا لیکن چلا کر نہیں، نداء خفیا۔ قتادہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الصوت الخفی والقلب النقی، اللہ پست آواز کو اور پاکیزہ دل کو پسند کرتا ہے، چلائے نہیں، پست آواز اور پاکیزہ دل۔ تو نداء خفیہ، پست آواز سے پکارا تو اعلیٰ کیا فرمایا؟ رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب وہن العظم منی، کمزور ہو گئے، من عظم و ہڈیاں میری، وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ 100 سال یا بعض نے لکھا ہے 120 سال، کتنا؟ 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے ربا میرا سر بڑک اٹھا ہے سفیدی سے۔ اشتعل کا معنی ہوتا ہے بڑک جانا کسی چیز کا ایک دم، یعنی سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، نہیں ہوں میں بِدُعَائِكَ رَبِّ، تجھ سے دعا کر کے شقیّا، بدبخت، نامراد۔ اللہ کمزور ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا، تجھ سے مانگ کے میں شقی بدبخت۔ بدبخت وہ ہیں جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں، تجھ سے تجھے پکارنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کیوں بیٹا مانگ رہا ہوں؟ فرمایا اِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اللہ مجھے خوف ہے، ڈرتا ہوں، موالیہ اپنے متعلقین سے، کس سے؟ ہاں اپنے متعلقین، رشتہ دار و خاندان والوں سے خطرہ ہے۔ من ورائی، اپنے پیچھے، یعنی ان میں کوئی دین کا خدمتگار نہیں ہے تو مجھے خطرہ ہے میرا مشن برباد نہ ہو جائے، رک نہ جائے۔
آگے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے. دونوں عذر بھی پیش کر دی اللہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن تجھ سے مانگ کے نامراد بدبخت نہیں ہوں میں. اچھا مانگتا کس لیے ہوں بیٹا؟ فرمایا فَحَبْ لِي، پس عطا کر دے مجھے مِلَّتُن کا خاص اپنی طرف سے ولیّا معاون. کیا؟ ہاں جو میرا معاون ہو، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا. کس چیز میں وارث بنے؟ دین میں بھائی. کیا؟ ہاں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کی مالی وراثت نہیں چلتی. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم نبیوں کی مالی میراث نہیں چلتی، ہم جو چھوڑ جائیں مال تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. ہماری میراث چلتی ہے تو کون سی چلتی ہے؟ فرمایا انما ورثوا العلم والدین، ہم جو ہے علم اور دین میراث میں چھوڑتے ہیں. یہی وجہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث. کا کیا مطلب ہے کہ مال ان کو ملتا ہے نبیوں کا؟ نہیں، علم دین. یہاں مال کے لیے وارث نہیں، مال زکریا علیہ السلام کے پاس تھا ہی نہیں. کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ترخانوں کا کام کرتے تھے. کان نجار، ترخان تھے، لکڑی کا کام کرتے اور جو چیز بنا کے بیچتے تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. تو اس مال کے لیے وہ 100 سال کی عمر میں وارث مانگ رہے ہیں؟ نہیں، دین کے لیے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. وہ نبی تھے. فرمایا وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ جو تو بیٹا دے بنا دے اس کو رضیہ، پسندیدہ. کیا؟ تجھے پسندیدہ ہو ایسا بیٹا چاہیے مجھے. یا زکریا، دعا قبول ہو گئی. اللہ نے فرمایا یا زکریا، او زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بِغُلَامٍ، ایک بچے کی، لڑکے کی، ایک بیٹے کی. اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب بیٹا بھی دیا جانے لگا، اللہ نے نام بھی پہلے سے بتا دیا. کیا نام ہوگا؟ یحییٰ نام ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ان کا ہم نام. اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی نہیں گزرا ہے. یہی نام ہے. ٹھیک ہے جی. آگے قالا، تو اب زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی رب، ہے میرے رب، انا یکون لی غلام، غلام کس طرح ہوگا میرا بیٹا، وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو. عتیہ کا معنی کیا ہے؟ انتہا. میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ قالا، اللہ نے فرمایا کذالک، ہاں فرشتے نے آواز دیتے کیا فرمایا؟ کذالک، ایسے ہی ہوگا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کذالک، ایسے ہی ہوگا. اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کاف کمال کے لیے. کیا؟ تو معنی یہ ہوگا کذالک، یہی میرے رب کا کمال ہے. ہاں کیا آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، پھر بھی دے گا، یہی رب کا کمال ہے. کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ مجھ پہ آسان ہے، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تحقیق میں نے پیدا کیا ہے تجھے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا. زکریا
میرا پیغمبر جب تو کچھ نہیں تھا میں نے تجھے پیدا کیا تو اب تجھے بانجھ ہونے کے باوجود بیوی بانجھ ہونے کے باوجود بیٹا دینا کون سا مشکل ہے؟ قالا فرمائے رب جعلی آیتن، اللہ پھر کچھ نشانی بتا دے مجھے پتا چل جائے کہ اب تو بیٹا دینے لگا ہے۔ قالا فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، 3 دن، لیال راتیں ذکر کیے تو دن بیچ میں، ٹھیک ہے، کتنے؟ 3 دن بات نہیں کر سکے گا لوگوں کو، سویہ ایک معنی برابر، کیا؟ یعنی 3 دن پورے پورے، اور سویہ کا دوسرا معنی ہے کہ آپ بالکل صحیح سالم ہوں گے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں زبان بند ہوگی کہ فالج ہو جائے اس سے زبان یا کوئی اور بیماری نہیں، آپ بالکل تندرست ہوں گے لیکن بات نہیں کر سکیں گے 3 دن لوگوں سے۔ فخرج علی قومہ، وہ 3 دن آ گئے، پہلا دن ہوا زبان سے باتیں بند ہو گئیں، اب محراب سے نکلے باہر لوگوں کے پاس آئے کیونکہ نبی تھے، دعوت کا کام تو کرنا ہے، اب کیسے کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ، نکلے قوم پر من المحراب، محراب سے اپنے گھر سے، فاوحا الیہم، تو لوگوں کی طرف اشارہ کیا، زبان کیا تھی؟ تو اشارہ کیا ان کی طرف، اور اشارے میں کیا کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ پاکی بیان کرو اس کی، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام۔ یہ تو واقعہ تھا، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا دے دیا، زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ مل گیا، اب حضرت یحییٰ ان کا ذکر فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے فرمایا او یحییٰ، چونکہ بیٹا بھی نبی تھا نا، فرمایا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لے کتاب تورات کو، کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے دی ان کو سمجھ، صبیہ بچپنے ہی میں، کیا؟ حضرت یحییٰ کو اللہ نے سمجھ، بعض کہتے ہیں نبوت مراد ہے کہ ان کو نبوت بچپنے ہی میں دے دی، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، اور دی ہم نے ان کو حناناً رقت قلبی، کیا؟ حضرت یحییٰ رقیق دل کے بڑے نرم تھے، ٹھیک ہے نا، ہاں دی ہم نے ان کو رقت قلبی اپنی طرف سے، وَزَكَاةً، اور پاکی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھے وہ بڑے پرہیزگار، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ فرما بردار تھے اپنے والدین کے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہیں تھے وہ جباراً سرکش، عصیًّا نافرمان، ایسے نہیں تھے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ آگے سلام علیہ، سلامتی ہو ان پر، یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، جس دن وہ مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو۔ واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کر کتاب میں یعنی قرآن میں مریم، حضرت مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہوئی، کیا ہوئی؟ الگ ہوئی، من اہلہا، اپنے اہل سے، گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، ایک مشرقی طرف پر۔ سنو بھائی، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، صدیقہ ہیں، تو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان کی طرف جدا ہوئی تو فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اس نے اپنا لیا ان کی طرف سے پردہ، گھر والوں سے کس میں ہو گئی؟ پردے میں ہو گئی، تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا،
اپنی طرف سے روح جبریل کو روحانہ فرشتہ بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، بس وہ متمثل ہوا ان کے لیے بشر بنا، فتمثل لها وہ متمثل ہوا ان کے لیے بشرا انسان کی شکل میں سویا، بالکل درست، بالکل بندے کی شکل میں۔ جبریل فرشتوں کو یہ اللہ نے خاصیت دی ہے، وہ مختلف شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جبریل علیہ السلام صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، کیا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی۔ جبریل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو عموماً ان کی شکل میں آتے تھے، یہ خاصیت ہے۔ تو فرمایا انسانی شکل میں آئے، قالت، تو جب حضرت مریم نے دیکھا کہ بندہ آ رہا ہے، آدمی آ رہا ہے، تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بے شک میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں منک تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تقوی نام کی چیز ہے تو میرے قریب نہ۔ نوجوان تھی، بالکل دوشیزہ تھی، فرمایا اگر پرہیزگار ہے تو میرے پاس نہ، قریب نہ۔ قالا، تو جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، میں بندہ نہیں ہوں، ہاں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ قال، اور کس لیے آیا؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو دے دوں غلامًا زکیہ، پاکیزہ بیٹا۔ کیا دینے آیا ہوں؟ اور کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ قالت، مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا میرا بیٹا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، ولم اک بغیا، نہیں میں کوئی بد کردار ہوں، شادی میری نہیں کہ کسی خاوند نے چھوا، ولم اک بغیا، اور بد کردار زانیہ میں نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ قالا، فرشتے نے کہا کذالک، یہی تیرے رب کا کمال ہے، ایسے ہی دے گا رب۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ یہ دینا میرے اوپر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو نشانی، قدرت کی نشانی بنا دیں کہ جو رب شادی کے بعد دیتا ہے وہ ایسے بھی دے سکتا ہے، ہاں نشانی بنا لو اس کو۔ وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہے ہوگی منا، میری طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ کام طے شدہ، یعنی اب اس میں انکار کی گنجائش طے شدہ ہو کے رہے گا ایسے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، ٹھیک ہے جی، فَحَمَلَتْهُ، تو حمل اٹھا لیا انہوں نے، حمل ٹھہر گیا پیٹ میں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو حضرت مریم لے کے چلی پیٹ میں بچے کو، مکاناً قصیّا، دور کسی جگہ، دور چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آیا ان کو، حضرت مریم کو، المخاض، درد ذہن، بچے کی پیدائش کی تکلیف اس مریم کو لے آیا، کدھر؟ وہ تکلیف کہاں لے کے آئی انہیں؟ اِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہے اور وہ آ گئی کھجور کے ایک تنے کے پاس۔ قالت، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہوتی میں بھولی بھلائی ہوئی،
مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. کیوں کہا یہ؟ تکلیف ہے، قوم کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گی؟ کس طرح بچے کو اٹھا کے لے کے جاؤں گی؟ کہتی کاش اس سے پہلے مر چکی ہوتی، لوگ بھول چکے ہوتے مجھے. فناداها من تحتها، پس پکارا اس کو، من تحتها، اس کے نیچے سے. کس نے پکارا؟ دو باتیں عام تفسیروں میں یہی ذکر ہے کہ جبریل نے پکارا. کس نے؟ جبریل نے پکارا. کیا کہا؟ کہ اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، جاری کر دیا تیرے رب نے تحتک، تیرے نیچے کی طرف، سریا، چشمہ پانی کا، کیا؟ نہر جاری کر دی ہے. دوسرا قول بعض مفسرین فرماتے ہیں جبریل نہیں تھا یہاں، جبریل نے تو پھونک ماری اور چلا گیا. یہ خود عیسیٰ علیہ السلام تھے. جب بچہ پیدا ہوا یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ پکار اٹھے. اور اس کے لیے قرینہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرینہ یہ ہے کہ حضرت مریم جب قوم کے پاس لے کے جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں مریم یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو انہوں نے اشارہ کیا اس سے پوچھو. کیا؟ اس سے پوچھو. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں اور والدہ کی صفائی پیش کرتے ہیں اور اپنی حیثیت بتلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سنیے ذرا. فنادا من تحتها، پس آواز ہی پکارا ان کو نیچے کی جانب سے کہ اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، مقرر کر دیا تیرے رب نے، تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا. وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہلا، کیا؟ ہلا، حرکت دے اپنی طرف. کس چیز کو؟ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے اس تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، گرائے گا تیرے اوپر کچی پکی کھجوریں. کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں رطب کچی کو بھی کہتے ہیں اور جنیہ پکی ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں جنیہ کا معنی چنیدہ. ٹھیک ہے، چنے ہوئے کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا. اب یہ کرامت ہی تو ہے اللہ کی ولیہ کی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرا کھجور کے تنے کو ہلاؤ. تو کھجور کے تنے کو ہاتھ بندہ ہلا سکتا ہے؟ جی، یہ کرامت ہی تو ہے. فرمایا صرف ایسے حرکت دیجئے، اس کو ہلانا اور اس کے کھجوریں گرانا کس کا کام ہے؟ ہاں، رطبًا جنیّا فکلی واشربی وقرری عینا، فکلی، کھجوریں کھا، واشربی، اور پانی پی، وقرری عینا، اور بیٹے کو دے کے آنکھیں ٹھنڈی کر. کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو دیکھے انسانوں میں کسی ایک کو. اب لے کے جائے گی قوم سے کیا جواب دینا ہے؟ پوچھیں گے تو اس سے، تو تو جواب میں کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی. فلم اکلم اليوم انسیا، بس آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی. پہلی شریعتوں میں، ہماری اس شریعت سے پہلی شریعتوں اور امتوں میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. کس کا؟ یعنی میں نے روزہ رکھ لیا اللہ کے لیے آج دن میں کسی سے کوئی بات. لیکن ہمارے دین میں چپ کا روزہ بھی نہیں، صرف یہی روزہ ہے جو آج ہم سب نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والا روزہ ہے، باقی چپ کا روزہ اس امت میں نہیں. جس طرح تعظیمی سجدہ، احترام کا سجدہ پہلی شریعتوں میں کیا تھا؟ جائز تھا. کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے تعظیماً جھک جایا کرتے تھے. لیکن اس امت میں اس کی بھی گنجائش نہیں رہی، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بس اٹھا لائی، اتت بھی لے آئی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، تحملُهُ، اس کو گود میں اٹھائے. قالوا،
تو قوم نے جب دیکھا مریم نے تو جھولی میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگی قوم یا مریم، اے مریم انا لگے ھذا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لقد جئت شیئا فریا، تو بہت ہی عجیب کام، ناشنا کام کر کے آ گئی ہے۔ یہ توقع اور امید۔ ہاں تو آگے دیکھو ذرا، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن۔ دیکھیے جب کوئی ایسے کام ہوتے ہیں تو پھر بھائیوں کو یاد کیا جاتا ہے، پھر ماں باپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو پہلا بار ان کے اوپر کیا کہ تو اوپری چیز لے کے آئی ہے، اوپرا کام کر آئی ہے۔ اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی باغیہ نہیں تھی۔ بھائی کو بھی یاد کیا، باپ ماں کو بھی یاد کیا، یعنی وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، تو یہ کیا کر بیٹھی ہے، بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم علیہ السلام نے منہ سے جواب نہیں دیا، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا، تو قوم والے کہنے لگے کیف نکلم، کس طرح ہم بات کریں، من اس سے کان فی المہد صبیہ، جو گود میں بچہ ہے، یہ تو بنگوڑے کا بچہ ہے گود میں ہے، اس سے ہم بات کریں؟ تو جب انہوں نے کہا کس طرح ہم بات کریں، تو قالا اللہ، قالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دے گا رب مجھے کتاب، وجعلنی نبیہ، اور مجھے بنائے گا نبی، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے بنایا ہے مجھے مبارک، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں، واوصانی، اور حکم دیا ہے مجھے، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکاة کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو کبھی غور کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، پہلے دن کا بچہ بول جائے، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، بول پڑے، اور ماں کی صفائی بیان کی۔ آپ کہیں گے صفائی تو اپنی بیان کی ہے، نہیں سمجھے؟ اعتراض کس پہ ہوا؟ ماں پہ، اور صفائی کس کی بیان کر رہے ہیں؟ اپنی بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھو تو یہ ماں کی صفائی ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ مجھے نبی بنائے گا، کتاب دے گا، مبارک بنائے گا، تو جب میں نبی ہوں تو نبی کی ماں بدکردار نہیں ہو سکتی۔ صفائی سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ عجیب قانون تیری قدرت کا، حضرت مریم کی صفائی کے لیے وکیل صفائی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، حضرت یوسف پہ الزام لگا، صفائی و شاہد شاہد من اہلہا، اس کے خاندان سے صفائیاں دینے والا بنا دیا۔ لیکن قربان جاؤں، جب میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو بندوں میں سے صفائی کے لیے کسی کو نہیں مقرر کیا، صفائی کے لیے خود اپنا قرآن اتار دیا۔ یہی وجہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اما جان، جب منافقین نے آپ پہ زنا بدکاری کی تہمت لگائی تو کیا آپ کو یہ توقع اور امید تھی کہ اللہ میری صفائی بیان کرے گا؟ فرمایا ہاں بیٹا، یہ توقع مجھے ضرور تھی کہ میرا رب مجھ پہ الزام نہیں رہنے دے گا، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی پوری سورت 18 آیتیں اتار دے گا۔ یہ امید ہے، یہ اس نے میری توقع سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ قیامت تک جب بھی منبر و محراب میں یہ قرآن پڑھا جائے گا، ام المومنین کی صفائیاں
ہوتی جائیں گی۔ تو فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیّا، بنائے گا مجھے نبی، اور مجھے بنایا مبارکن، مبارک، مجھ پہ اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور وصیت کی ہے، حکم کیا میرے رب نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، کب تک؟ جب تک میں زندہ رہوں، نماز کی چھٹی نہیں ہے، اور ہاں موت کے بعد نہ پھر نماز ہے نہ پھر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں تابعدار ہوں، نیکی کرنے والا ہوں، بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کی۔ والدین نہیں کہا چونکہ والد نہیں تھے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا، تو میں نیکی کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہیں بنایا مجھے میرے رب نے جباراً، سخت، شقیّا، بدبخت۔ آگے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کے قریب نبی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر وفات پائیں گے، پھر قیامت والے دن زندہ کیے جائیں گے۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ تھے عیسیٰ بیٹے مریم، قول الحق، یہ قول کے اوپر زبر ہے، منصوب ہے، یہ منصوب ہے، یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، فعل محذوف کی وجہ سے لکھو اقول قول الحق، یعنی اللہ فرماتے ہیں اقول قول الحق، میں حق کہتا ہوں، الذی فیہ یمترون، وہ جس میں یہ لوگ یمترون شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں اللہ کے شایع نشان، ان یتخذ من ولد، رد عیسائیوں پہ کر دیا جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتا دیا کہ نہ وہ اللہ ہیں نہ وہ ابن اللہ ہیں، انہی کی مان لو، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ عبداللہ ہیں، اللہ کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس بے شک اس کے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ بس ہو جاتا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے آگے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی کی عبادت کرو، شرک سے بچ جاؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پس گروہوں نے، مختلف ٹولیوں پارٹیوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کی حاضری سے، یعنی وہ بڑا دن جس میں حاضری دی جائے، اس دن کافروں کے لیے بڑی تباہی بربادی ہے۔ اسمع بہم، سیغے ہیں تعجب کے، کس کے؟ تو معنی یہ اسمع بہم، کیا ہی خوب سننے والا ہے اللہ، وابصر، اور کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اللہ، یوم یاتوننا، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون، لیکن ظالم جو ہیں، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، کیا ہے؟ کھلی گمراہی میں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرا پیغمبر ڈرا ان لوگوں کو افسوس والے دن سے، حسرت والے دن سے ان کو ڈرا۔ یہ حسرت کا دن کون سا ہے؟
جس دن سارے ہتھیلیاں مروڑیں گے، حسرت افسوس کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ، ہاں ٹھیک ہے نا، وقت پہ ایک قطرہ بہتر ہے ابر خوش ہنگام کا۔ کیا چک گئی چگ گئی چڑیاں جب کھیت میں، برسا تو پھر کس کام کا۔ وقت پہ ایک قطرہ بھی بہتر ہے، جب چڑیاں سارا کھیت چگ جائیں پھر برس جائیں تو کس فائدے کا۔ تو اس وقت اگر روئے چلائے حسرت کرے تو کیا فائدہ۔ آنے سے پہلے ان کو ڈرائیے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلت، اور ہوں گے یہ لوگ غفلت میں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ زمین پہ پڑا ہے، زمین کے وارث اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا وارث اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں۔ آج کہتے ہیں یہ زمین کا وارث میں ہوں، وارث میں ہوں، یہ وارث وارث کرتے کرتے سارے چلے جائیں گے، آخر میں وارث کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ جی نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی لٹائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، میں نے کہا سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ برگزیدہ لوگوں کی عاجزی بیان کرنا۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے، قرآن جب شرک کو رد کرتا ہے تو طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ جن جن لوگوں کو لوگوں نے شریک بنایا ہے، قرآن ان کی عاجزیاں ذکر کرنے لگتا ہے۔ ان کی کیا ذکر کرنے لگتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو وہ تو خود عاجزیاں کرنے والے ہیں۔ تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عاجزی ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کر کتاب میں حضرت ابراہیم کا، کس کا؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے صدیقاً بڑے سچے، صدیقاً بڑے سچے تھے، نبی یا نبی تھے، سچے بھی اور نبی بھی۔ اشارہ کر دیا جو سچا نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ سچے بھی تھے نبی بھی تھے۔ اذ قال لأبيه یا ابت، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے یا ابت، اے میرے بابا جان، ابو جان، لم تعبد ما لا يسمع، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی لا يسمع جو نہیں سن سکتے، ولا يبصر نہیں دیکھ سکتے، ولا يغني عنك شيئا تجھ سے کچھ چیز دور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی باتیں کی، باپ بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، بت فروش ہے، بت تراش ہے، بت پرست ہے، تو کیا کہتے ہیں اللہ کے خلیل ہو میرے بابا جان، کیوں عبادت کرتا ہے ایسوں کی لا یسمع جو سن، دوسرے لا یبصر دیکھ نہیں سکتے، تیسری صفت کیا؟ لا یغنی عنک شیئا تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو اشارہ کر دیا کہ بابا جان عبادت اس کی کر جس میں تین صفات ہو، جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، علی کل شیء قدیر بھی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کو تو پکارتا ہے لا یسمع وہ نہیں سنتے، اور جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ جن کی طرف تو لگا ہوا ہے سجدے کر رہا ہے لا یبصر وہ نہیں دیکھ سکتے، اور جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں انہ هو السمیع البصیر وہی دیکھنے والا ہے، اور جس کی طرف تو جو کرائے لا یغنی عنک شیئا وہ تجھ سے کچھ چیز بھی نہیں دور کر سکتے، تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، اور جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ابت ہے میرے بابا جان، انی قد جاءنی من العلم، تحقیق میرے پاس علم آ چکا ہے۔
علم آ چکا ہے میرے پاس. اچھا جب میرے پاس اوپر والا علم ہے، تیرے پاس زمین کا علم ہے، تو زمین فرش والے علم کی عرش والے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت. میرے پاس علم آ گیا بابا جان، فَاتَّبِعْنِي، پس تو میری اتباع کر. مانتا ہوں تو باپ ہے، میں بیٹا ہوں، تیری عمر بھی زیادہ، میری عمر کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس علم ہے. جب علم ہے تو تو میری اتباع کر. اہدک صراطا سویا، میں رہنمائی کروں گا تیری سیدھے راستے کی طرف. یا ابت، اے میرے بابا جان. دیکھو باپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن یا ابی، ابو نہیں کہا، یا ابت. ادب کے سارے تقاضے ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں. ابو جان، یہ بار بار جو میں لفظ ذکر کر رہا ہوں، یہ تا اس احترام کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یا ابت، اے میرے بابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت، اے میرے بابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ پہنچے گا تجھے رحمان کی طرف سے عذاب. فتکون للشیطان ولیا، تو ہو جائے گا شیطان کا دوست. کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اب باپ کا رد عمل کیا ہے؟ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے لگے، اراغب انت عن آلہتی، اراغب، اے ابراہیم کیا تو میرے الہوں سے روگردانی کرتا ہے؟ تو ان سے منہ موڑتا ہے؟ سن لے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیا، چھوڑ جا مجھے لمبا زمانہ، گھر سے نکال دیے، نکل جاؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، سلام علیک. جاتے ہوئے پھر کیا کہا؟ سلام علیک. یہ سلام دعائیہ نہیں ہے، یہ سلام بھائی کاٹ کا ہے. بھائی ٹھیک ہے، تھوڑی راہ الگ تے میری الگ. ہاں، سلام علیک سأستغفر لک ربی. لیکن پھر بھی ایک بات کر کے جاتے ہوئے، ان قریب، میں بخشش کی دعا مانگوں گا تیرے لیے ربی، اپنے رب سے، تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا. بے شک میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. کیا ہے؟ ذرا نکالیے. سورۃ توبہ، آیت نمبر کیا ہے جی؟ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ. کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار مانگی حالانکہ وہ مشرک تھے، تو یہ کیسے استغفار کی دعا مانگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب اللہ دے رہے ہیں. اس آیت کو دیکھ کے کسی کے ذہن میں سوال آئے. آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ 114 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے جی. سورۃ توبہ آیت نمبر 114 ہے. فرمایا، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں تھی استغفار کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی لابیہ، اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا. ادھر کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. تو وعدے کے تحت انہوں نے ان کے لیے دعا کی، لیکن فلما تبین، جب ان کو واضح ہو گیا، انہو عدو اللہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو باپ سے کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے. جب پتہ چل گیا کہ میرا باپ مشرک ہی مرا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے،
تو اس سے بیزار ہو گئے۔ تو ادھر فرمایا سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، میں کس کو پکارتا ہوں؟ اللہ، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسیٰ، امید ہے اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کی دعا کے ساتھ شقیہ نا امید۔ فلما اعتزلہم، جب چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کے معبودوں کو اللہ کے علاوہ، وَأَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اکیلے ہو گئے نا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، ان کے خداؤں کو بھی رد کر دیا خوب تردید کر کے، جب جدا ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دے دیا ان کو بیٹا اسحاق۔ کیا کون سا بیٹا دیا؟ اسحاق علیہ السلام۔ اللہ، حضرت سارہ سے کتنی بیویاں؟ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام اور اماں ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام۔ تو فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے دے دیا ان کو بیٹا اسحاق، وَيَعْقُوبَ، تو یعقوب تو ان کا بیٹا نہیں تھا، کس کا بیٹا ہے؟ اسحاق کے بیٹے۔ تو اشارہ ہے ہم نے بیٹا بھی پیغمبر دے دیا اور پوتا بھی پیغمبر تھا، بیٹا یعقوب دے اسحاق دیا اور پوتا اسحاق دے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے دیا ان کو اپنی رحمت سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے سچائی کی زبان، علیہ بلند، لغوی معنی یہی ہے، دیکھو سچائی کی زبان علیہ بلند، اور با محاورہ معنی یہ ہے ہم نے بنائی ان کے لیے ذکر خیر، ہم نے کر دیا ان کے لیے سچائی کی زبان۔ کیا ہے؟ یعنی قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، یا نیک نامی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لو صدیاں گزر چکی ہیں، نبی علیہ السلام بھی نبی بن کے آئے، آپ کی وفات کو بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی جب درود پڑھتے تو کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، یہی ہے سچائی کی زبان، ذکر خیر۔ ٹھیک ہے، آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اگلا مضمون پھر آدھا ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذکر کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، تذکرہ کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ مخلصا چنے ہوئے تھے، خالص کیے گئے تھے، وکان رسولا نبیا، اور تھے رسول نبی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور پکارا ہم نے ان کو من جانب الطور الایمن، طور کی جانب ایمن سے، یعنی طور کی دائیں جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا رازداری کے لیے، نجیّا سرگوشی کے لیے، لغوی معنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے دیا اس کو من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ ہارون نبیّا، ان کا بھائی ہارون نبیّا، بطور نبی، نبی بنا کر۔ سورۃ مریم
کا دعویٰ تھا عیز المصطفین، کہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ جو بندے ہیں یہ اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، تو تم نے انہیں متصرف سمجھ لیا ہے۔ متصرف جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے عاجزی نہیں کرتا۔ تو اس پر واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، جیسے کل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے واقعات ذکر کیے۔ تو آج حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کر کتاب میں، قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک تھے وہ مخلصاً، چنے ہوئے، خالص کیے ہوئے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے رسول اور نبی۔ رسول اور نبی میں بعض مفسرین علماء فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، لیکن بہت سارے مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرق ہے۔ رسول صاحب شریعت کو کہا جاتا ہے، جو مستقل شریعت یا کتاب لے کے آئے، اور نبی جو مستقل الگ شریعت یا کتاب نہ لے کے آئے بلکہ پہلے نبی کی شریعت کا تابع ہو اور اسی کی ترویج کرتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور پکارا ہم نے ان کو من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو قریب کیا، نجیہ، رازداری کے لیے، سرگوشی کے لیے، ہم کلامی کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے، اخاہ، ان کا بھائی، ہارون نبیہ، ہارون علیہ السلام جو نبی تھے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے سچے وعدے والے، وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے رسول نبی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حکم دیتے تھے وہ اہلہ، اپنے اہل کو، بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور تھے وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ واذکر فی الکتاب ادریس، ذکر کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک تھے وہ سچے نبی، ورفعناہ مکانا علیہ، اٹھایا تھا ہم نے، بلند کیا ان کو، مکانا علیہ، درجے میں اونچا، مقام علیہ اونچا، یعنی درجے میں اونچا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام کیا ہے اللہ نے، علیہم ان کے اوپر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جو ہم نے سوار کیے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، واسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور جن کو ہم نے چنا۔ ان ساروں کا ذکر کر کے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر رحمان کی آیتیں، تو خروا سجدا وبکیا، گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، بکیا، روتے ہوئے۔
علامہ امام قرطبی فرماتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے، قرآن کا دلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان للقرآن اثرا فی القلوب فخلف من بعدہم خلف، یہ سارے نبیوں کا ذکر جو یہاں ہوا، فرمایا سارے روتے ہیں، سارے رب کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں، تو جو روتا ہو سجدوں میں گرتا ہو وہ الہ و حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ متصرف الامور نہیں ہو سکتا۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد، خلف نااہل، جانشین ہوئے ان کے بعد نااہل۔ ایک ہوتا ہے خلف، ایک ہوتا ہے خلف، لام کے زبر کے ساتھ ہو تو یہ اہل قابل کو کہتے ہیں، لائق ترین جانشین، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں فلاں آدمی اپنے والد کا یا اپنے بزرگوں کا خلف الرشید ہے، تو کئی لوگ اس کو خلف پڑھتے ہیں، جب خلف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نااہل ہو جائے گا۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد نااہل، اضاعوا الصلاۃ، ضائع کی نمازیں، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی شہوات کی، فسوف یلقون غیا، پس قریب یہ پہنچیں گے غیا، گمراہی کی سزا کو، یلقونا پائیں گے غیا، غیا کا لغوی معنی گمراہی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ گمراہی کی سزا، تو قیامت کے دن گمراہی نہیں پائیں گے بلکہ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل کیا صالح، فاولئک يدخلون الجنۃ، پس یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا شیئا، ذرہ بھی۔ جنات عدن، باغات ہیں عدن نعمتوں کے، التی وعد الرحمن عبادہ، وہ باغات وعد الرحمن کہ جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے، یعنی بندوں نے وہ باغات دیکھے نہیں لیکن رحمان کے وعدے کے مطابق انہوں نے ایمان لایا، ٹھیک ہے جی؟ یہی یؤمنون بالغیب ہے۔ انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک ہے اس کا وعدہ مأتیا، آنے والا، اس کا وعدہ آ کے رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے اس جنت میں لغوا، کوئی بیہودہ بات، کیا؟ کوئی بیہودہ جھگڑے نامناسب بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، مگر کیا سنیں گے؟ سلامتی والی بات سنیں گے، یا سلام سنیں گے۔ آگے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزقہم، ان کی روزی ہے، فیہا اس جنت میں، بکرتً وعشیًّا، صبح اور شام، مطلب ہے دوپہر کو نہیں ملے گی، یہی مطلب ہے، صبح و شام کا اشارہ کر کے ہر وقت، ٹھیک ہے؟ کبھی اول آخر کو ذکر کیا جاتا ہے تو پورے وقت کو گھیر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وقت ان کو روزی ملے گی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت، نورث، ہم وراثت میں دیتے ہیں، من ان کو، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من اس کو، کان تقیہ جو ہو پرہیزگار، جو ہو اپنے آپ کو بچانے والا شرک سے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، کئی دن ہوئے جبریل نہیں آئے،
کئی دن ہوئے جبریل نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آپ کے آنے میں کمی محسوس کرتا ہوں، جتنا آپ پہلے آتے اب کم آتے ہو۔ تو جبریل نے یہ جواب دیا ما ننزل الا بامر ربک، نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے، یعنی ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتے کہ جب جی چاہا تو بس دل نے کیا تو آپ کے پاس آ گئے، نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، بلکہ کس سے آتے ہیں؟ الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے علم میں ہے، وہی اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے، ذالک یہ، وما بین ذالک، اور جو ان کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ جبریل کی اس بات کے اوپر غور کیجئے۔ میں نے کہا سورت کا دعویٰ تھا عجز المصطفین، جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں ان کی عاجزی بیان کی جاتی ہے، تو جبریل سید الملائک ہونے کے باوجود اس کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے ہم اپنی مرضی سے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے یہ سب اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ آگے پیچھے مفسرین کرام نے ایک توجہ یہ لکھی ہے، یعنی ہمارا ماضی بھی اللہ جانتا ہے، مستقبل بھی اللہ جانتا ہے، اور حال بھی، جو ماضی اور مستقبل کے درمیان ہے یہ کیا چیز ہے؟ حال، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آگے ہاں، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، دیکھو اس کی تفریح ساری پیچھوں پر ہے۔ جب یہ سارے عاجزی اللہ کے سامنے کرتے ہیں، جبریل اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، جبریل اللہ کے حکم کے بغیر اتر بھی نہیں سکتا، فاعبدہ، تو پھر اسی ہی کی عبادت کرو، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور قائم رہ تو اس کی عبادت پر۔ وَاسْتَبِرْ زیادت حروف زیادت معنی پر ذکر کیا ہے، وَاسْبِرْ نہیں کہا، وَاسْتَبِرْ کہا ہے۔ تو استبار کہتے ہیں صبر کے ساتھ جمنا، صبر کے ساتھ کسی چیز پر جم جانا، کلکشی، ٹھیک ہے؟ تو وَاسْتَبِرْ، مضبوط قائم رہ تو، لعبادتی، اللہ کی عبادت کے لیے، حل تعلم لہو سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کے لیے سمیہ کوئی ہم نام، یعنی شرق غرب شمال جنوب آسمان زمین کہیں بھی چلے جاؤ، کیا تاریخ کائنات میں ایسا کوئی گزرا ہے جس کا نام اللہ ہو؟ حالانکہ کافر بھی گزرے ہیں، مشرک بھی گزرے ہیں، لیکن لفظ اسم اللہ کسی نے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یا سمیع کا معنی ہوتا ہے مثل، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ کیا دیکھا ہے، کیا حل تعلم، تو جانتا ہے اس کے لیے سمیع کوئی ہم مثل، یعنی اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان اذا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ، اذا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو میں زندہ کیا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، حیّا زندہ کر کے۔ انسان استہزاءً تعجباً کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ فرمایا سن لو، اولا یذکر الانسان،
کیا نہیں یاد کرتا انسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل اس سے پہلے ولم یک شیئا اور یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا، کیا اس کو یہ نہیں یاد؟ یعنی یہ تو مانتا ہے۔ تو جس ذات نے تجھے نیست سے ہست کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک مرتبہ بنا چکنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا؟ آگے فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم ہے لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ البتہ ضرور بضرور ہم جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ اور شیاطین کو بھی، ان کو بھی اکٹھا کریں گے قیامت والے دن، شیاطین ان سرکشوں کو بھی جمع کریں گے جن کے یہ پیروکار تھے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا پھر ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے پاس، جہنم کے ارد گرد، جثیّا گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ کس کے بل گرے ہوئے؟ جثیّا گھٹنوں کے بل۔ پڑھ مخیم اردو میں اس کا معنی دا زنگنونوں کو، ٹھیک ہے، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ آگے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ سے، اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا کہ کون ان میں زیادہ سخت ہے رحمان کے مقابلے میں، عِتِيًّا سرکشی کے اعتبار سے۔ ہر گروہ سے اللہ فرمائیں گے جو سب سے بڑے بڑے سرکش ہیں ان کو کیا کرو، باہر نکالو۔ ان کو اللہ نکالے گا۔ پھر کیا ہوگا جب نکالے گا؟ فرمایا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا پھر ہم البتہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو، اولا بہا جو زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، تو صلو کا معنی کیا ہے یہاں؟ داخل کرنا، تو ادھر صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک، إِلَّا وَارِدُوهَا مگر اس پہ وارد ہوں گے، حاضر ہوں گے، کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ ہے تیرے رب کے اوپر، حتمًا مقضیہ حتمًا لازم، مقضیہ طے شدہ، حتمًا ہاں وہ کہتے ہیں حتمی فیصلہ، ٹھیک ہے نا، لازمی، بس حرف آخر، حتمًا مقضیہ۔ ایک تو مفسرین کرام نے اس سے مراد لیا ہے جہنم کو۔ امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پل صراط ہے۔ کیا ہے؟ پل صراط ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک محاورہ چل پڑا ہے، ہم پل بھی کہتے ہیں، پھر صراط بھی کہتے ہیں، پھر آگے راستہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پل صراط کا راستہ۔ تو صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ، ہاں۔ تو یہ جہنم کی پشت پر ہے، بالکل اوپر، نیچے جہنم ہے، یہ اس کے اوپر پل ہے، اور اس سے گزر کر آگے جنت ہے۔ تو فرمایا ہر ایک تم میں سے اس پر وارد ہوگا، اس سے گزر کے جائے گا آگے، اور یہ تیرے رب کے اوپر لازم طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا یہاں ثم جو ہے یہ جو ہے تراخی یہ ذکری کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر جنتیوں کو آخر میں جو ہے وہ جنت لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پھر کا وہ معنی
صرف الفاظ میں مؤخر ہے، باقی جنتی جو اس نے پہلے جانا ہے وہ پہلے جائیں گے۔ ثم ننجی الذین، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو بچے رہے شرک سے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو فیہا، اس جہنم میں، جسیا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، بینات، واضح، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کون ہے دونوں فریق میں سے خیر، بہتر، مقام کے اعتبار سے، واحسن ندیا، اور کون زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، ندیا، مجلس کے اعتبار سے۔ امام آلوسی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جب قرآن سنایا جاتا ہے ان لوگوں کو، واضح آیات مشرکین کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جنت کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، تو یہ منکر استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، تم نے قرآن کو مانا تو کیا پایا؟ تم نے قرآن کو مانا تو کیا پایا؟ تم قرآن ماننے والے ہو اور ہم قرآن مانتے نہیں ہیں۔ اب بتاؤ، باغ ہمارے خوبصورت ہیں، مکان ہمارے خوبصورت ہیں، مجلس ہماری مزے کی ہے، بیچ میں ساز و سامان بھی چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، مزے تماشے ہیں، آپ تو بس ایک چٹائی بچھائے ہوئے اللہ اکبر، تو رکوع اور سجدہ رات کو کھڑے، تو ہماری مجلس بہتر ہے یا آپ کی؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا دیکھیے، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب پڑھی جاتی ان کے اوپر واضح آیات ہماری، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین، کون سا دو فریقوں میں سے، خیر، بہتر ہے، مقام کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون بہتر ہے، ندیہ، مجلس کے اعتبار سے۔ ندیہ مجلس کو کہتے ہیں، جیسے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيًا، کیا؟ ہاں، یہ بھی اپنی مجلس والوں کو بلا دے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنے جو ہیں فوج کو بلا لیں گے، سمجھ میں آگئی؟ کارندوں کو ہم بھی بلا لیں گے۔ تو وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے گروہ، ثم، آگے، ہم احسن اساسا ورعیا، وہ زیادہ اچھے تھے، وہ زیادہ اچھے تھے، اساسا، ساز و سامان کے اعتبار سے، احسن اساسا ورعیا، اور منظر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے۔ تو دیکھنے کے اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بنگلے ان کے زیادہ اچھے، مکان کوٹھیاں ان کے زیادہ اچھے تھے، اور مال و سامان ان کا زیادہ اچھا تھا، ان کو ہم نے ہلاک کیا، تو یہ کیسے بچیں گے؟ ہاں، میرا ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی ہو گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس مہلت دیتا ہے اس کو رحمان، مدہ، مہلت دینا، مہلت دیتا ہے رحمان ان کو مہلت دینا، بس فرق یہ کہ رحمان تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے وہ ما یوعدون، وہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب یا قیامت، ان کے ساتھ وعدہ یا عذاب کا ہے یا قیامت کا، تو یہ ڈیل مل رہی ہے ان کو اس وقت تک کہ یا تو یہ عذاب دیکھ لیں گے یا قیامت دیکھ لیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پس یہ قریب جان لیں گے، من هو شر مکانا،
کون برا ہے مکان کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون زیادہ کمزور ہے جندہ، لشکر فوج کے اعتبار سے۔ ان کو مومن کمزور نظر آتے ہیں، تو جس دن یہ قیامت آئے گی انہیں پتہ چل جائے گا کون کمزور ہے، درجے کس کے کمزور ہیں، لشکر لاہو لشکر کس کا کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ جندی کس کو کہتے ہیں؟ فوجی کو، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن ہدایت میں، جو ہدایت پا چکے ہیں اللہ ان کی ہدایت اور زیادہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال نیکیاں، خیر عند ربک، بہتر ہیں تیرے رب کے یہاں۔ یہ تو مال دولت مجلسوں کے اوپر ناز کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں باقی رہنے والی نیکیاں اور اعمال خیر بہتر ہے تیرے رب کے یہاں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہتر ہے مردہ واپس پلٹ جانے کے اعتبار سے، پلٹ کر جانے کے اعتبار سے۔ مردہ جس جگہ دوبارہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ واپس جاتا ہے۔ تو جس جنت کی طرف یہ جا رہے ہیں اس جنت میں ان کے لیے وہ باقیات الصالحات، باقی رہنے والے، یعنی باقی مال ہے، اولاد ہے، مکان ہے، کوٹھی ہے، عہدے ہیں، درجے ہیں، یہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ ختم ہوتے ہیں، لیکن اعمال صالحات نیکیاں یہ ختم، یہ ادھر بھی کام آتی ہیں۔ تو تمہارے لیے رب کے ہاں درجے ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور پلٹ کر جانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ ان کا اعزاز کیا جاتا ہے وہاں۔ افرأیت الذین کفروا بآیاتنا، کیا تو نے دیکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، البتہ ضرور بضرور میں دیا جاؤں گا مالا وولدا، مال اور اولاد۔ نبی علیہ السلام کی چونکہ نارینہ اولاد جو 3 بیٹے ہوئے تو وہ فوت ہو گئے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے دیکھو ہم بہتر ہیں، مال ہمیں دیا جائے گا، دولت ہمیں ملے گی، اور اس کو وہ حق کی ایک نشانی سمجھتے تھے۔ تو فرمایا وہ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو کہتا ہے، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، البتہ ضرور بضرور میں دیا جاؤں گا مالاً، مال، وولدا، اور اولاد۔ اطلع الغیب، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں وعدہ رکھ لیا ہے، وعدہ پکڑ لیا، عند الرحمن، رحمان کے ہاں۔ اطلع، یہ کون سا صیغہ اصل میں تھا؟ اطلع، تا کو طا کیا اور طا کا طا میں ادغام کیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر حمزہ استفہام ایک کو کیا کر دیا؟ تو کیا کر دیا؟ اطلع، اطلع سے اطلع، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف اطلع ہی کہہ دیتے نہیں، وہ حمزہ کے اوپر زبر رکھی تاکہ پتہ چلے کہ استفہام کیا ہے؟ حذف ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اطلع الغیب، کیا یہ مطلع ہو گیا غیب پر، یا اس نے رحمان کے ہاں عہد، وعدہ لیا ہوا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے یہ سوچ رہا ہے۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھیں گے وہ جو یہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم تیار کریں گے اس کے لیے عذاب سے مدّا، تیار کرنا، اس کے لیے ہم عذاب تیار کریں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم نَرِثُهُ، اور ہم ہی لیں گے، ہم ہی لیں گے، چونکہ وارث کیا ہوتا ہے؟ میراث لیتا ہے،
تو اس اعتبار سے معنی ہے وَنَرِثُهُ، اور ہم ہی لیں گے وہ کچھ یقول جو یہ کہتا رہا ہے، یعنی سارا کچھ بالآخر میرے پاس میراث رہ جائے گا، جو کوٹھیاں، جو بنگلے، جو دولتیں، جو مال یہ ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ناز کر رہا ہے اس پہ، یہ تو اللہ فرماتے ہیں میں لے لوں گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس فردا، بالکل تنہا، اکیلا۔ آگے جی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا رکھیں انہوں نے اللہ کے سوا آلِهَةً الہ اور، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں وہ دوسرے الہ ان کے لیے عزّا، عزت کا باعث۔ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں۔ کیا؟ کل ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہم ان کے ساتھ پہلو میں کھڑے ہوں گے تو کیا مزہ ہوگا ہیں؟ تو فرمایا یہ الہ بناتے ہیں اور ان کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں تاکہ عزت کا باعث ہو۔ سن لو، کلا، ہرگز ایسا نہیں، عزت کا باعث نہیں، بلکہ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ یہ تو پوجتے رہے، پکارتے رہے، وظیفے پڑھتے رہے ان کے، لیکن وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ سورہ یونس آیت 28 میں کہا نا کہ وہ کیا کہیں گے کہ کفا بما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہاں اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ تو فرمایا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہوں گے ان کے خلاف، ہوں گے ان کے اوپر ضد، مخالف۔ یہاں ضد وہ اردو والا ضد نہیں ہے، پشتو والا ضد، کیا ہوں گے وہ ان کے مخالف۔ اور یہ مخالفت کیسے ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اتنے مخالف ہوں گے کہ کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا، کیا علم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا ہے، انا ارسلنا الشیاطین، کہ بے شک ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، اکساتے ہیں ان کو اکسانا۔ کیا؟ ہاں، اکسانے کا معنی پشتو میں یہ کہتے ہیں لمسول، کسی کو تیار کرنا کسی کے خلاف۔ تو کیا نہیں دیکھتے ہم کہ ان پہ شیاطین کو بھیجتے ہیں؟ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، نعمان کیا کرتے ہیں؟ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ہاں کہ ان کو اکساتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ابارتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ لغوی معنی تو ہوتا ہے ٹونگا ورکول، خوش ہوئی؟ ہاں، جب ایک بندہ بیٹھا ہو دوسرے ساتھ بولو نا، آخر وہ کچھ نہ کچھ بول ہی پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے تاریخ؟ تو مانا کرو، کیا نہیں دیکھتے ہم آپ کے ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، جو ان کو اکساتے ہیں اکسانا۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، پس تو جلدی نہ کر ان کے اوپر، جلدی نہ کر کے اب یہ ہلاک ہو جائیں، تھوڑا انتظار کیجئے۔ کیوں؟ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، اتنا لمبا وقت نہیں ہے، اِنَّمَا بے شک نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم گنتے ہیں ان کے لیے گننا، ہم نے ان کے دنوں کی گنتی شروع کر دی ہے، اب زیادہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہم اردو میں کہتے ہیں اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نعد لہم عدا، ہم گنتے ہیں ان کے لیے عدا، گننا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے متقین کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا،
گروہ در گروہ، کیا؟ ہاں ایک معنی، دوسرا معنی وفدا، مہمان بنا کر، کیا بنا کر؟ یہ وفد سنو، یہ عربی کے اس محاورے سے لیا گیا ہے کہ جب بادشاہ کے پاس وفد آیا کرتے تھے، وافد وہ نمائندہ جو بادشاہ کے پاس گروہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جو بادشاہ کے پاس گروہ آتا ہے وفد بن کر، تو وہ شاہی مہمان ہوتے ہیں، ان کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرے کیا ہوں گے؟ ہاں شاہی مہمان ہوں گے یہ۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان کے مہمان ہوں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہانکیں گے ہم، ہانکیں گے کیا؟ پشتو میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ شڑلیکی کی با وشے دا غیان میان وہ شڑائی ہوئی سارا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو حیوانوں کو ہانکا جاتا ہے، سوٹی لے کر نا چھڑی، تو حیوانات کو بھئی ہانک کے لے جاؤ، صحرا میں چر کے آ جائیں، تو ان کو جہنم کی طرف کیا کیا جائے گا؟ ہانکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نسوق المجرمین الی جہنم وردا، پیاسے، کیا؟ وردا، پیاسے، بالکل زبانیں خشک ہوں گی، چلا رہے ہوں گے ہائے پانی ہائے پانی۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جس نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے رحمان کے ہاں عہدہ، وعدہ۔ دو معنی ہیں آیت کے، دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ شفاعت وہی کریں گے جو موحد ہوں گے، ایک یہ مفہوم کہ یہ مالک نہیں ہوں گے شفاعت کے، یعنی یہ مشرکین کے رؤساء بڑے یہ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ شفاعت کون کرے گا؟ اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان کے ہاں عہد لیا ہو، یعنی کلمہ توحید پر مرا ہو، ٹھیک ہے، مسلمان ہو، یہ کرے گا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے، یعنی نہیں فائدہ دے گی ان کو شفاعت۔ اب معنی کیا ہوگا؟ نہیں فائدہ دے گی شفاعت، الا مگر اس کو اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت اس کو فائدہ دے گی جس نے رحمان کے ہاں عہد لیا ہو۔ تو اب یہ معنی کیا ہے کہ جو مشفوع لہو ہے وہ توحید پہ مرا ہو۔ تو دونوں توجیہات سمجھ میں آ گئی ہیں؟ آگے جی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں مشرک کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، البتہ تحقیق تم لائے ہو ایسی بات، اِدًّا شَيْئًا ایسی چیز، اِدًّا جو بہت ہی سنگین بری ہے، اِدًّا نہایت ہی برے کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں لائے ہو تم سخت برا کام کہ تم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہو، یہ اتنی سخت بات ہے، کتنی سختی کا اندازہ لگائیے کتنی بری ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں منہ اس کی وجہ سے، وتنشق الارض اور پھٹ جائے زمین، وتخر الجبال ہدا اور گر پڑیں پہاڑ، ہدا ریزہ ریزہ ہو کر، کیا ہو کر؟ ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ پکارا ہے انہوں نے للرحمن رحمان کے لیے، ولدا بیٹا، رحمان کے لیے بیٹا پکارا ہے۔ یہ اتنا سخت جرم ہے کہ قریب آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ یہ سارا نظام ہی کیا کر دیا جائے، درم برم کر دیا جائے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، نہیں لائق، نہیں شایع نشان، نہیں مناسب للرحمن، رحمان کے لیے، ان یتخذ ولدا، یہ کہ بنائے بیٹا. رحمان کے لیے یہ لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی ایک آسمان و زمین میں الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس عبدا، بندہ بن کے. آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، صحابہ ہیں، نیک ہیں، سب رحمان کے پاس کیا بن کے آنے والے ہیں؟ وہ بندے، وہ عاجز، وہ تو عبادت کرنے والے بن کے آئیں گے. اور تم نے ان کو انہی میں سے کسی کو بیٹا بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، کسی کو بیٹی بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، اور کسی کو بیوی بنا دیا ہے. ظلم کی انتہا ہے. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور گن رکھا ہے ان کو گننا. احصا شمار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن شمار کے اندر گھیر لینے کے معنی میں، ٹھیک ہے نا. جیسے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها، اس کا احاطہ، ہاں تو گھیرنا احاطہ، ٹھیک ہے جی، گننے سے آتا. تو اب مانا ہوگا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے ان کو، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور گن رکھا ہے ان کو گن رکھنا. اس طرح اللہ نے گنے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بورا بھرو کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وجہ صدی علامہ گیلے کیا ہے، تر کیا ہے، سارا ایسا نہیں. ایک ایک کو اللہ نے گن کر رکھا ہے. اور جب گن کے الگ الگ رکھا ہے تو آئیں گے کیسے، ذرا دیکھیے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہاں حاجی صاحب یہ نہیں میں کسی کے بغل میں چھپ کے چلا جاؤں گا. حضرت صاحب تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے، وہ جا رہے ہوں گے تو پیچھے میں اتنی بڑی خلقت ہوگی. تو جب کہو جنت میں جاؤ، آرڈر ہو جائے اب کروڑوں اربوں کو، جاؤ بھائی، میرا کیا پتہ لگ سی ہیں، میرے ایک کا کیا پتہ چلے گا، ہم بھی گھس کے چلے جائیں گے. نہ بھائی، فرمایا کلھم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک ان میں سے قیامت والے دن آنے والا ہے فردا، بالکل تنہا، مال سے، مددگاروں سے بالکل اکیلا. آگے اور حال تو یہ ہوگا کہ دوسرے کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. ہوں گے ننگے لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. چلے جائے کہ کسی کے بغل کے ساتھ لگ کے چھپ کے جنت میں چلا جائے. ہاں یہ ایسی بات نہیں ہے لوگ جو لطیفے بناتے ہیں. کیا جہنم سے نکلتے ہوئے ایک بندے کو مارا، بھائی کیوں؟ اور جی میں تو فلاں کو نسوار دینے گیا تھا. نہ بھائی یہ ایسا رل گڈل کام نہیں ہے. ہاں آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ڈال دے گا رحمان ان کے لیے، بنا دے گا رحمان ان کے لیے ودا، محبت. کیا ود، ود اور ود، کیا ود ود ود، سب کو کہتے ہیں محبت، پیار، لگاؤ. تو اب دیکھو آیت کی طرف، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب پیدا کر دیں گے رحمان ان کے لیے محبت.
یعنی ان کے دلوں میں رحمان اپنی محبت پیدا کر دیں گے. ایک معنی ان کے دلوں میں رحمان اپنی محبت پیدا کر دیں گے. تو جب یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور اہل ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں. دوسری بات، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ڈال دیں گے رحمان ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت. ہاں، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کے مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کے لیے کیا ڈال دیتے ہیں؟ محبت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس رنگ کا ہے. بس جب اللہ کا ہوتا ہے پرہیزگار سارے اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں لا لو تو اور وضاحت ہو جائے گی. جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو نادا جبریل، جبریل کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ. جبریل حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، زمین میں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل کہتے ہیں اللہ جس سے آپ کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں. نیچے جبریل اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، رب نے کیا کہا ہے. جبریل کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو تمام فرشتے کہتے ہیں جو اللہ جس سے پیار کریں محبت کریں، جبریل جس سے محبت کرے، ہم سارے کیوں نہ کریں اس سے محبت. اوپر سارے اوپر کے جہان میں محبوب ہو جاتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ثم یوزع له القبول فی الارض، ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کو مقبولیت دی جاتی ہے، زمین میں اس کو مقبولیت دی جاتی ہے. اللہ، نیچے ویسے ہی مقبولیت نہیں ملتی، سمجھ آ گئی ہے نا، اوپر سے مقبولیت لینی پڑتی ہے. ہاں، تو پھر انسان تو انسان، حیوان بھی پیار کرتے ہیں کیا، اور حیوانوں کا پیار ذرا اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں والے، زمین والے، لیصلون علی معلم الناس الخیر، رحمت بھیجتے ہیں، استغفار کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. کوئی اس کے لیے کیا دعا کرے اور نہ کرے، قرآن کی خدمت کرو، تمہارے لیے آسمان و زمین کی مخلوق، سمندر کی تہ میں مچھلیاں اور جنگلوں کے درندے اور بلوں کے کیڑے مکوڑے بھی استغفار کرنے لگیں گے. کتنا بڑا اعزاز ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. تو محبت، میں نے کیا کہا، ود کا کیا معنی کیا؟ ہاں، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ،
کاش کہ اللہ تو میٹھا ہو جائے میرے لیے، چاہے ساری زندگی کڑوی ہی کیوں نہ ہو جائے، ساری زندگی تلخ ہو جائے، تو میٹھا ہو جائے تو کوئی پرواہ۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، اللہ میرے اور تیرے تعلقات برابر رہیں، ٹھیک رہیں، استوار رہیں۔ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، میرے اور جہان والوں کے تعلقات خراب ہو جائیں کوئی پرواہ۔ وَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ، جب آپ کی طرف سے محبت صحیح ہو جائے، کس کی طرف سے؟ اذا صح منک الود فالکل ہین، تو ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی آسان ہے۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اس لیے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ بھی مٹی ہے، مٹی کے اوپر جو پڑا ہے یہ بھی مٹی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس بے شک ہم نے آسان کیا اس قرآن کو، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان سے، آپ کی زبان کے ساتھ، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آپ بشارتیں دے اس کے ذریعے متقین کو، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ تو حکمت نزول قرآن بھی ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تاکہ آپ بشارتیں دیں متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ، اور ڈرائے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قَوْمًا لُدًّا، جھگڑالو قوم کو۔ کیا؟ یہ پہلے بھی گزرا ہے۔ اِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ کیا جب آپ کے پاس آتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے۔ تو ادھر فرمایا قومًا لُدًّا، یہ مکے والے سخت جنگجو، جھگڑالو، اور جھگڑالو کیا؟ نسلیں ختم ہو تو جنگ ختم ہو، باقی جنگ ختم ہونے کا نام ہر وقت جنگ ہی جنگ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے قومیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ، کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے، من احد، کسی ایک کو؟ تو حس کا لغوی معنی ہوتا ہے محسوس کرنا۔ کیا یہاں معنی کیا ہے؟ دیکھتے ہیں، کیا آپ پاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو؟ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو جو اللہ نے تباہ و برباد کیے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا پاتے ہیں کیا آپ ان کے لیے آہٹ؟ رکزا کیا؟ آہٹ، کیا ان کی کوئی آواز آ رہی ہے؟ کش کڑا پہ ہو رہی ہوئی، پختانہ سے ہوئی کش کڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی پاؤں کی آواز، آہٹ۔